اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہے ناظرین ہم جو عرض کر رہے ہیں وہ آیت نمبر 40 آیت نمبر خاص طور پر ناظرین جو تفسیر ہے وہ 28 سے لے کر 29 تک، جس میں یہ خاص طور پر یہ فرمایا گیا اذ قال وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں بجتی ہوئی خشک مٹی سے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سو جب میں اس کو انسانی صورت میں ڈھال لوں اور اس میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اب ناظرین اس میں ہم اچھی خاصی چیزیں بیان کر چکے ہیں کہ بشر کسے کہتے ہیں، اور انسان اور یعنی حیوان کی کھال میں کیا فرق ہوتا ہے، اور کس کس اعتبار سے بشر کہا جاتا ہے، کس کس اعتبار سے آدمی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر اس میں جو بات ہو رہی تھی کیونکہ دو الفاظ یہاں پر یوز ہوئے ہیں، ایک تو بشر کا اور ایک روح کا۔ تو بشر کا تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بشر کسے کہتے ہیں۔ اب ناظرین روح کہتے ہیں اس جان کو کہ جس کی وجہ سے بدن زندہ رہتا ہے، کہا جاتا ہے اس کی روح نکل گئی یعنی اس کی جان نکل گئی۔ علامہ اصفہانی فرماتے ہیں کہ روح را پر پیش کے ساتھ بھی ہے روح، اور را پر زبر کے ساتھ بھی ہے روح، دونوں اصل میں ایک ہیں، اور روح کو سانس کا اسم بنا دیا گیا کیونکہ سانس روح کا جز ہے اور اس کو اس جز کا نام بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے حیات، حرکت، نفع کا حصول اور ضرر کو دور کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے روح کی اپنی طرف اضافت فرمائی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سورہ الحجر کی آیت نمبر 29 جو ہم نے پڑھی، جس کی تفسیر ہم عرض کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ اور میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ یہ وہ اضافت ہے جو اپنی ملکیت کی طرف کی جاتی ہے، اور روح کی اپنی طرف اضافت اس کی تعظیم اور تکریم کی وجہ سے کی ہے، جیسا کہ ان آیتوں میں ہے وَطَاهِرْ بَيْتِيَ، کہ میرے گھر کو پاک رکھو، تو اللہ تعالیٰ کا تو گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی تشریفی نسبت ہے، اور یہاں پر بھی روحی کی جو نسبت ہے یا کے ساتھ یہ بھی تشریفی نسبت ہے۔ ناظرین مسامعین اسی طریقے سے یا عبادی، اے میرے بندے، تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیت اور بندوں کے شرف اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف اضافت فرمائی کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بندے ہیں۔ معزز فرشتوں اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی قرآن مجید میں روح فرمایا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سورہ نبا آیت نمبر 38، جس دن جبرائیل اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قرآن کریم میں روح فرمایا کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تو ان میں جان پڑ جاتی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 171، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح من، عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں، اس کے بیٹے نہیں ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی طرف سے روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی روح فرمایا کیونکہ وہ حیات اخروی کا سبب ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ شورى کی آیت نمبر 52، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی فرمائی اپنے حکم سے۔ ناظرین و سامعین، علامہ جزری کہتے ہیں کہ روح کا ذکر حدیث میں بھی اس طرح بار بار آیا ہے، جس طرح قرآن مجید میں بھی روح کا ذکر بار بار آیا، اور اس کا متعدد معانی پر اطلاق ہے، لیکن اس کا غالب اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم قائم رہتا ہے اور جس کی وجہ سے جسم کی حیات ہوتی ہے، اور روح کا اطلاق قرآن مجید، وحی، رحمت اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بھی کیا گیا۔ حدیث میں الملائکۃ الروحانیون، اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اجسام لطیفہ ہیں، ان کا بصر ادراک نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین و سامعین، مختلف معنی میں قرآن کریم میں احادیث کریمہ میں یوز ہوا ہے، جیسے قرآن مجید کے معنی میں، وحی کے معنی میں، رحمت کے معنی میں، جبرائیل علیہ السلام کے معنی میں، لیکن غالب جو اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جسم قائم رہتا ہے۔ تو روح کو بھی روح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جسم
قائم رہتا ہے۔ ناظرین و سامعین، روح جسم لطیف ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ جب وہ بدن میں ہو تو اللہ تعالیٰ بدن میں حیات پیدا کرتا ہے۔ اور ناظرین یعنی کئی احادیث کریمہ ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ روح جسم لطیف ہے، اور یہ کہ نفس اور روح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ فرشتوں کے پھر نفس کی اقسام آتی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ فرشتوں کے سجدہ کرنے کی کیفیت کیا تھی؟ کیونکہ یہاں پر جو فرمایا نا یعنی خاص طور پر فسجد الملائکۃ فقعوا لہ ساجدین، کہ تو تم سب ان کے لیے سجدے میں گر جانا، یعنی جب میں اس کو انسانی صورت میں ڈال لوں، اس میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دوں، تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم سب سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور یہ تعظیم اور تکریم کا سجدہ تھا، نہ کہ یہ سجدہ عبادت تھا۔ اور اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جس کو چاہے فضیلت عطا فرمائے۔ سو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور یہ بھی کہا گیا کہ فرشتے آدم علیہ السلام سے افضل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا کر ان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالا، اور اس میں ان کے لیے بہت عظیم ثواب رکھا۔ ناظرین، لیکن یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اور جمہور کا مذہب یہی ہے، قول یہی ہے کہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کریں، اور آدم علیہ السلام ان کے لیے بمنزلہ قبلہ تھے۔ ایک تو یہ ناظرین کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ جمہور کا قول یہی ہے۔ اچھا، یہ بھی اگر کہا جائے کہ سجدہ عبادت تھا، تو یاد رکھیں کہ ہم جو خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے تو خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، اس کی سمت کی جانب، اور اس میں خانہ کعبہ جو ہے وہ یعنی مسجود الیہ ہے، یعنی اس کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں۔ مسجود لہو نہیں ہے، اس کے لیے نہیں کرتے، مسجود لہو اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر اگر سجدہ عبادت مانا جائے تو اس وقت مسجود الیہ آدم علیہ السلام تھے، اور مسجود لہو اللہ رب العالمین ہی تھا۔ تو یہ ہے، لیکن جمہور کے مطابق یہ سجدہ تعظیمی تھا۔